بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے سیلف ڈیولپمنٹ کی بات ہے اور ہوپ اینڈ لائف کی بات ہے کہ زندگی اور امید کی بات ہے۔ ایک ایسی شخصیت ہے جسے ہم کہیں گے کہ حیران کن شخصیت ہے، مگر انہوں نے نہ صرف اپنے آپ کو زندہ رکھا مگر آج بھی ان کے الفاظ سے دوسرے لوگ زندہ ہوتے ہیں۔ 4 دسمبر 1982 کو جب وہ پیدا ہوئے تو ایک عجیب اور حیرت ناک ہاسپٹل میں بات تھی۔ آسٹریلیا کے اس ہاسپٹل میں وہ جب بچہ پیدا ہوا، نہ اس کے دونوں ہاتھ تھے نہ اس کے دونوں پاؤں تھے۔ ماں نے یہ دیکھ کر منہ پھیر لیا اور باپ نے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ ہاسپٹل میں عجیب ماحول ہو گیا کہ یہ بچہ جس کے پیدائشی طور پر دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں اور دونوں پاؤں بھی نہیں ہیں۔ بہرحال کچھ دیر کے بعد باپ نے سوچا کہ آخر بچہ ہمارا ہی ہے، ہمیں ہی اپنانا پڑے گا، اور کچھ لمحوں کے بعد صورتحال بدل گئی۔ بچے کو دوسرے دن گھر لایا گیا، مگر آہستہ آہستہ ماں نے یہ سوچتے ہوئے اس کی پرورش کی کہ بچہ ہے، آخر کب تک جیے گا۔ اس طرح کے بچے زیادہ دن زندہ نہیں رہتے۔ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا گیا، مگر صورتحال یہ ہوتی گئی کہ وہ زیادہ مزید جتنا اس کا دھڑ تھا وہ مضبوط ہوتا چلا گیا۔ 10 سال کی عمر میں کہتے ہیں کہ اس بچے نے اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ جہاں جاتا، جہاں ہوتا یا اسکول کے ماحول میں سارے بچے اس پر ہنستے، طنز کرتے اور مذاق کرتے۔ جب اس نے خودکشی کا ارادہ کر لیا تو اس کے بعد اس کے ذہن میں ایک سوچ آئی۔ اس نے سوچا کہ میں اگر کسی کو خوشی نہیں دے سکتا تو میں کسی کو غم کیوں دوں۔ ماں باپ نے مجھے پالا ہے، 10 سال تک بڑا کیا ہے، میں پھر آخر دنیا سے چلا جاؤں گا تو انہیں دکھ ہوگا اور کچھ ہونا نہیں ہے۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور امید سے بھرپور سوچا کہ میں زندگی جیوں گا اور اپنے آپ کو میں مثالی ہو کر بناؤں گا۔ آہستہ آہستہ عمر بڑھنے گئی۔ جب 10 سال اور گزرے تو 20 سال کی عمر میں اس نے پیپر لیا اور لکھنا شروع کیا، اور لکھتے لکھتے کم و بیش 150 سے 200 پیجز کی کتاب ہو گئی، جس کا نام تھا لائف از وداؤٹ لمٹس۔ اور جیسے ہی وہ کتاب چھپی تو آہستہ آہستہ نہ صرف آسٹریلین ماحول میں مگر امریکہ میں وہ مقبول گئی۔ اور حیرت کی بات، اسے بولنا آ گیا تھا، الفاظ آ گئے تھے، وہ ایک مضبوط شخصیت کا مالک بن گیا تھا، اور یہ کتاب پورے امریکہ میں بیسٹ سیلر کتاب بنی۔ اور آہستہ آہستہ وہ لکھتے لکھتے 8 کتابوں کا مصنف ہو گیا۔ وہ 8 کتابیں لائف وداؤٹ لمٹس، لمٹ لیس، لائف وداؤٹ لو اور اس طرح اسٹاپ ایبل، نان اسٹاپ، 8 کتابیں لکھی، اور اب تک کہتے ہیں کہ دنیا میں کم و بیش 40 زبانوں سے زائد ترجمہ ہو چکا ہے۔ وہ امریکن بیسٹ سیلر بکس بن چکی ہیں۔ اسے امریکن نیشنلٹی مل گئی اور وہ موٹیویشنل اسپیکر بن گیا، جو خود کل اپنے آپ پر ملامت بھیجتا تھا اور دنیا اب اس کے اوپر رش کرنے لگی۔ اس وقت اس کی عمر 42 سال ہے اور نام اس کا نک ویجیکک ہے، اور وہ صرف دھڑ سے چلتا ہے، اس کی پوری پاور اس کے دھڑ میں ہے۔ حیران کن کام، اس نے سوئمنگ بھی سیکھی جو آپ کو یوٹیوب پہ بھی نظر آئے گی۔ اس کے بعد وہ دنیا کے کہتے ہیں تقریباً 50 سے زائد ممالک میں لیکچر دے چکا ہے۔ اب بھی دنیا اسے بلاتی ہے، بھاری بھرکم ڈالرز کی صورت میں اسے پیسے دیتی ہے، اور وہ ایک رنگ کی صورت میں ایک ویل چیئر پر ہوتا ہے، اور وہ برقی آلات سے گھومتا ہے، اور دائرے میں سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں جو اس کے الفاظ سنتے ہیں۔ امید اور زندگی سے بھرپور اس شخص نے لوگوں کو جینا اور جینے کا گر سکھایا ہے، اور ابھی بھی سکھا رہا ہے۔ حیرت کی بات کہ ٹیڈ جو بہت بڑا ادارہ ہے، اس پر اس کے لیکچر ہو چکے ہیں، اور دنیا کے بڑے فورم پر وہ لیکچر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ میڈیا اس کا دل دادا ہے۔ CNN، CNBC، BBC پر اس کے انٹرویوز نشر ہو چکے ہیں، اور لوگ اس کے الفاظ کو ترستے ہیں۔ وہ شخص جو دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں سے محروم ہے، وہ شخص دنیا کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔
2005 में एटीट्यूड इज एल्टीट्यूड, यानी आपका बिहेवियर ही आपकी ऊंचाई है जो आपको ऊंचा ले जाएगा, इदारा कायम किया जो दुनिया के कारोबारी लोगों को सिखाता है। उसके बाद उसने लाइफ विदाउट लिंक्स 2007 में यानी ज़िंदगी बगैर ऐज़ा के इदारा कायम किया, जहां उसने हुकूमती इदारों के लोगों को सिखाया कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सी कोटेशंस उसकी बहुत मशहूर हैं कि नेवर गिव अप, कभी भी किसी भी हालात में अपने आप का हौसला मत छोड़े और हिम्मत को अपने हाथ से न जाने दें। और दूसरा कि लाइफ इज़ चेंज, योर एटीट्यूड इज़ चेंज, योर लाइफ विल बी चेंज। अगर आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा तो आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद तब्दील हो जाएगी। दुनिया में ये हैरान कुन शख्स निक वुयजिकिक हमारे लिए एग्जाम्पल है कि अगर आपके पास माहौल मवाफिक नहीं है, आपके पास चीज़ें नहीं हैं, आपके पास ताकत नहीं है, तो आपकी शख्सियत ही आपकी ताकत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।